ویورز، آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے ریکوری کے متعلق۔ 28 مئی کو مجھے بخار ہو گیا۔ حقیقت میں اس سے 2 دن پہلے فیصل آباد کے بازار میں گھر سے خریداری کے لیے گیا تھا، کچہری بازار اور جھنگ بازار میں۔ میں نے اپنی پوری پروٹیکشن کے ساتھ گیا تھا، مگر پتہ نہیں کہ ان دنوں میں ہوا یا اس سے 1 دن پہلے ہوا، کسی وجہ سے مجھے کرونا افیکٹ ہو گیا اور 28 مئی کو مجھے بخار ہوا، گلا خراب تھا۔ اس کے بارے میں آپ سے تفصیلی بات کر رہے ہیں آج۔ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، لائک کریں۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا گلا خراب ہوا تو بخار ہو گیا، میں اسے ایک نارمل گلا خراب اور بخار ہی سمجھ رہا تھا۔ میرے ایک دوست ہے جو میٹرک سے میرے کلاس فیلو ہیں، بلکہ اس سے پہلے سے ہی ہیں کلاس فیلو، وہ ڈاکٹر ہیں آج کل، ڈاکٹر شبیر بھائی۔ میں نے انہیں کال کی تو انہوں نے کہا کہ آج کل ہر بندہ جو ہے نا وہ دوسرا بندہ کرونا افیکٹڈ آ رہا ہے ہمارے پاس پیشنٹ۔ یہ 28 مئی کی بات ہے، رات کے وقت۔ انہوں نے احتیاط کے طور پر مجھے گلا خراب اور بخار کی میڈیسن لکھ دی، الٹیما اور پیناڈول، 7 دن کے لیے استعمال کے لیے کہا۔ 5-6 دن میں نے استعمال کی، مگر مجھے 5ویں-6 دن بخار شروع ہو گیا زیادہ۔ بخار بھی صبح کے وقت 4 بجے، 5 بجے، 3 بجے زیادہ ہوتا تھا، باقی دن ہلکا رہتا تھا۔ مگر اس وقت تک میں یہی سمجھتا رہا کہ شاید مجھے گلا خراب ہونے کی وجہ سے بخار ہے۔ پھر ڈاکٹر شبیر بھائی سے وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہی اس کے متعلق۔ جیسے ہی وہ 7 دن کی میڈیسن ختم ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ پیناڈول یوز کریں، آپ صرف دن میں 3 بار۔ میں نے ان کی ہدایت کے مطابق 3 بار استعمال کی، مگر جب رات کو بخار زیادہ تیز ہوتا رہا اور بعض کا سردی لگتی تھی بخار میں، تو میں نے ان سے دوبارہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک دن میں 1 دفعہ اور اضافہ کر لیں، آپ 4 دفعہ استعمال کریں، تقریباً 5-6 گھنٹے کے وقفے کے بعد پیناڈول 1 گولی لے لیں۔ یہ سلسلہ چند دن اور جاری رہا، مگر مجھے بخار جو ہے نا وہ کم نہیں ہو رہا تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ وہی روٹین تھی، صبح کے وقت 3-4-5 بجے کے قریب تیز بخار ہوتا اور نیند سے آنکھ کھل جاتی، باقی سارا دن ہلکا بخار رہتا۔ کھانسی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ رات کو سونے کے لیے جب کروٹ لیتا تو بہت زیادہ کھانسی آتی، پھر آہستہ آہستہ نیند کے غلبے کی وجہ سے نیند آ جاتی۔ نماز کے لیے بڑی دقت ہو رہی تھی، رکوع اور سجود میں کھانسی شدید ہوتی گئی۔ پھر تقریباً 12 یا 14 دن کے بعد شبیر بھائی سے جب بات ہوئی، ڈاکٹر شبیر بھائی سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی سانس پھول رہی ہے، تو اب آپ کو نا کرونا کے متعلق جو میڈیسن ہے وہ دینی پڑے گی۔ میں ان دنوں میں ڈاکٹر شبیر بھائی کا، اپنے کچھ دوستوں کا جنہوں نے ان دنوں میرے لیے کام کیا، جو گھر کی ضرورت کے لیے سامان کی ضرورت ہوتی تھی یا میڈیسن کی ضرورت ہوتی تھی، وہ پرووائڈ کرتے رہے۔ کچھ میری دل جوئی کے لیے بار بار کال کر کے میرا حال پوچھتے رہے، اور میں خاص طور پہ بات کروں گا میں گھر والوں کا، عبد المنان کا، شاہ نواز کا،
اصغر علی جو لندن میں ہوتے ہیں وہ میرے ساتھ روز رابطے میں رہے، عابد بھائی کا وہ بھی وقتاً فوقتاً فون کرتے رہے، فرحان طاہر جنہوں نے میڈیسن وغیرہ کے لیے میری کافی ہیلپ کی پرووائڈ کرنے میں، محمد احمد انہوں نے بھی کافی زیادہ ان دنوں میرا ساتھ دیا، سید مختار شاہ صاحب اور رضا شاہ صاحب ان کے بیٹے روز یا وقتاً فوقتاً فون کر کے حال چال پوچھتے تھے، اور شاہ صاحب کی خصوصی دعائیں جو کہ میرے استاد بھی ہیں، انگلش کے استاد ہیں، بہت اچھے ٹیچر رہے ہیں ہمارے، اور ان کی خصوصی دعاؤں اور محبت کا نتیجہ ہے کہ میں اس بیماری سے باہر آیا ہوں۔ تو میں ان سب کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرا خیال کیا ان دنوں میں۔ یہ دن بڑے مشکل دن تھے، ان دنوں میں کافی ہیلپ کی ضرورت رہی، خاص طور پہ چھوٹا بھائی جو ہے میرا، اس نے اپنا جو ذاتی معالج ہے اس سے بھی وقتاً فوقتاً رابطہ رکھا، اور کچھ ایسے ڈاکٹر جو کرونا کے متعلق لاہور میں کام کر رہے ہیں ان سے بھی بات چیت اس کی جاری رہی۔ تو یہ تو مجھے انہوں نے بتا دیا تھا۔ اس دوران میں نے جب 12-14 دن ہو گئے تو میں نے اینٹی باڈی ٹیسٹ کروایا، وہ اینٹی باڈی ٹیسٹ میں پتہ چل گیا تھا کہ اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور امید کی جا رہی تھی کہ جلد ریکوری ہو جائے گی۔ سب ڈاکٹر کی یہی رائے تھی کہ آپ کی ریکوری جلد ہو جائے گی، مگر ان دنوں سے میں نے کرونا کے متعلق شبیر بھائی سے میڈیسن جو انہوں نے لکھوائی تھی وہ استعمال کرنی شروع کر دی تھی۔ تو تقریباً 2 دن کے استعمال سے جو انہوں نے میڈیسن بتائی تھی وہ استعمال کی تو بخار جو ہے نا وہ ختم ہو گیا الحمدللہ۔ اس دن کے بعد بخار نہیں پھر ہوا، ایک بار جب بخار ختم ہوا تو دوبارہ نہیں ہوا، کھانسی بھی آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی الحمدللہ۔ یہ ان سے کچھ دن پہلے کچھ ریکوری کے دن جب جاری تھے، کچھ مایوسی بھی ہوتی ہے انسان کو، مگر میں نے کوشش کی کہ مایوسیوں پر اپنا کنٹرول کیا جائے اور ہمت اور اللہ تعالیٰ کے امید پر وقت گزارا جائے۔ میں نے ڈاکٹر کے مکمل مشورے کے مطابق ان دنوں میں اپنا کام کیا، اسٹیم لی، غرارے کیے، دوائی وقت پر استعمال کی، اور ساتھ ساتھ خوراک کا بھی ان کے کہنے کے مطابق میں نے استعمال جاری رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دن میں کم از کم 2-3 دفعہ سورہ رحمان قاری باسط صاحب کی آواز میں سنتا رہا، جو انتہائی اہم رہی میرے لیے، کیونکہ وہ اس بیماری میں بہت سکون دیتی رہی۔ اللہ کا کلام ہے، اس پہ تو کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہے، ایک ہی رائے ہے کہ یہ شفا ہی شفا ہے قرآن پاک۔ ساتھ جیسے دل لگانے کے لیے کوئی نعت، کوئی قوالی وغیرہ سنتے رہے، وقت گزرتا رہا، اور الحمدللہ میں 21 جون جس دن سورج گرہن تھا اس دن میں نے اپنا کوارنٹائن ختم کر دیا تھا ڈاکٹر کے مشورے کے تحت۔ اپنی مرضی سے میں نے کچھ نہیں کیا، جیسے جیسے ڈاکٹر میرے دوست شبیر نے مجھے مشورہ دیا ان سے پوچھ کے مکمل کام کیا۔ اس اللہ کا شکر ہے کہ میری ریکوری ہو اور میں نے کوارنٹائن ختم کر دیا۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو میں اس کے متعلق بتاؤں گا کہ
جب میں نے کوارنٹائن ختم کیا تو اس کے بعد میرے دن اور میرے ساتھ کیا بیتی. میں امید کرتا ہوں کہ میرے باقی بہن بھائی جو اس مرض میں مبتلا ہیں وہ ہمت اور حوصلے سے اس کا مقابلہ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے ہم اس سے نکل آئیں گے، کیونکہ وہی ذات ہے جو شفا دیتی ہے. شکریہ. السلام علیکم.